السلام علیکم. آفتاب اقبال فرام کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر بیری ٹاؤن کراچی. آج میں حفیظ بھائی کے ساتھ ون اینڈ اونلی حفیظ بھائی. آج ہم حفیظ بھائی سے پوچھیں گے کہ اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کی، بیری ٹاؤن کراچی کے اندر ریئل اسٹیٹ کی، یا اوور آل ریئل اسٹیٹ کی جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ہے حفیظ بھائی؟ جی اللہ کا کرم. حفیظ بھائی آڈینس کو تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں. جی میرا نام حفیظ الرحمان ہے اور میں پچھلے 6 سال سے بیری ٹاؤن کراچی میں کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. حفیظ بھائی یہ جو بھی سچویشن چل رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوور آل، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آفتاب یہ نارمل چیز ہے. مارکیٹ پچھلے کچھ سال سے تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے بیریے کے اندر بھی، اور آل اوور جو پاکستان ہے، چاہے وہ کسی بھی سٹی کی بات کریں، کراچی سٹی ہے، پنجاب میں لاہور ہے، یا اسلام آباد ہے، تو سب سٹیز میں اوور آل جو مارکیٹ ہے پاکستان میں وہ پراپرٹی کی ڈاؤن ورڈ ہے تھوڑی. لیکن یہ ایک نارمل چیز ہے. میں آپ کو 6 سال کا پریویس جو ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کو بتاؤں تو میں نے یہ چوتھی بار یہ ڈاؤن فال دیکھا ہے. تو یہ نارمل چیزیں ہیں. یہ تھوڑا سا لوگ زیادہ ڈی موٹیویٹ یا نیگیٹو اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری سے یا اس طرح کے جو سرکمسٹانسز ہیں اسے پہلے اویئر نہیں ہوتے. ان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے شاید یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، یا یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کو وہ عام طور پہ یہ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہی انکریز کرتی ہے، ہمیشہ یہ بڑھتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی بزنس میں چلے جائیں آپ، کسی بھی پروفیشن سے، کسی بھی جو بزنس ہے اس سے کنیکٹڈ ہوں، اس میں ڈاؤن فال کا جو ایک جو ویو ہے، کبھی اپ ہوتی ہیں چیزیں، کبھی ڈاؤن ہوتی ہیں. تو سیم یہی سینیریو بھی ریئل اسٹیٹ پہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے یا ان یوزول چیز نہیں ہے. نارمل چیزیں ہیں جو ہماری پراپرٹی میں عام طور پہ آتی ہیں اور پھر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. جیسے کہ حفیظ بھائی دنیا کے اندر جو دو بڑے بزنس ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور دوسرے نمبر پہ آئی ٹی کا بزنس ہے. یہ جو پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، یہ 70% پاکستان کی اکانومی کو اوپر اثر کرتا ہے. جو ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، یہ بھی کیا اس مارکیٹ کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں، اسپیشلی پراپرٹی ریلیٹڈ جو پالیسیز آتی ہیں، جو ٹیکس کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. جو ریئل اسٹیٹ کی تھوڑا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن سے ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر اوور آل ریئل اسٹیٹ پہ کچھ ٹیکسز امپوز کیے گئے اور اس کے بعد ان کو مزید انکریز کیا گیا، تو اس کا امپیکٹ آیا. اور ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی پچھلے 1.5 سال کے اندر، کوئی بہت زیادہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی. وہی مختلف جو پارٹیز ہیں ان کا کولیبریشن سے ایک جو اتحادی حکومت کی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی بہت زیادہ سالڈ ڈیسیجن نہیں لے سکے جو فیوچر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل میٹر کرتی ہیں. لیکن ہوپ فلی جو ایک ریورس والا یہ ڈاؤن فال والا پیریڈ ہے، الحمدللہ ہم اس کو آلموسٹ گزار چکے ہیں. میکسیمم 1.5-2 ماہ میں چیزیں جو ہیں پولیٹیکلی چیزیں بھی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. جو الیکشنز والی ڈیٹس ہیں وہ بھی قریب آ رہی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی، تو یہ چیزیں ساری بہتر ہو جائیں گی. لیکن اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. خاص طور پر جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے، اوورسیز کنٹری میں رہتا ہے، وہ اپنی سرمایہ کاری یہاں تو پاکستان کے اندر زیادہ تر ریئل اسٹیٹ کے اندر ڈالتا ہے، یہاں ڈالر اٹھا کے رکھتا ہے. تو ابھی آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے تو یہ مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے، یہی تو اصل ٹائم ہے خریدنے کا. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کیسا ٹائم ہے بائنگ کرنے کو، اور الیکشن کے بعد ان کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ آفتاب بھائی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی جب آپ خریدتے ہیں اس وقت جو آپ سیونگ یا جو آپ اپنے کو جو سیو کر سکتے ہیں وہ بائنگ کے ٹائم پہ ہوتا ہے. مارکیٹ اپنے طریقے سے بیہیو کرتی ہے، اوپر جاتی ہے، وہ آپ پروفٹ بک کر رہے ہوتے ہیں. تو اوورسیز جو کلائنٹس ہیں وہ جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی اور ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن کی بات کی، اسی طرح جو پاکستان کی کرنسی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈالر، وہ ویریشن بہت بڑی تھی، بہت زیادہ تھی. اور اسپیشلی جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اور انٹر بینک کا جو ریٹ ہوتا ہے جو ڈالر کنورژن کا ہے، اس میں کافی زیادہ گیپ تھا. تو جو اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ اسی پریشانی میں تھے کہ اگر وہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو بھیجتے تھے تو اس کو ریئل سینس میں جو ان کی کنورژن ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی تھی. لیکن پچھلے 3 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جو اکنامیکل جو ڈفرینٹ پالیسیز بنائی گئی ہیں، اس میں انہوں نے کافی حد تک اس چیز کو بھی ابھی سلوشن حل کر دیا ہے. ابھی جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے کنورژن کا، جو کرنسی کنورژن ہے، اور جو انٹر بینک ریٹ ہے، وہ کلوز ہیں، بالکل کلوز چل رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو چیزیں ہیں وہ اسٹیبل ہوئی ہیں، ابھی اوورسیز کے لیے ایک اچھا آپشن ہے، اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ جو ابھی بالکل باٹم لائن پہ ہیں، اگر وہ چیزیں بک کریں تو وہ شارٹ ٹرم گین کر سکتے ہیں. نارملی ہم جب کسی اوورسیز کلائنٹ کو یا ریئل اسٹیٹ سے جڑے لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں تو ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا پڑے گا، آپ کو سال 1.5 سال 2 سال چیزیں ہولڈ کرنی پڑیں گی، پھر آپ وہاں سے پروفٹ بک کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بالکل باٹم آؤٹ ہے اور نیئر فیوچر میں میکسیمم 6 منتھ میں ایک اچھا پروفٹ جو ہے بک کیا جا سکتا ہے. اور جس کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہوں یا ایڈیشنل فنڈس ہوں تو وہ رائٹ نو پراپرٹی میں انویسٹ کرے گا تو ایک اچھا گین جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس سے. جی جیسے کہ ابھی فیس بھائی آپ کو بتا رہے تھے اوورسیز پاکستانی سے ریلیٹڈ، جیسے کہ شروع میں فیس بھائی بتا چکے ہیں کہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے ساتھ فیس بھائی کا تقریباً 6-7 سال سے تعلق ہے. اور ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو بھی یہ فیس بھائی لاہور کی مارکیٹ کو، اسلام آباد کی، گوادر کی مارکیٹ کو، کراچی کی مارکیٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. اتنا وسیع ایکسپیرینس ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جب 2014 کے اندر بیریا ٹاؤن لانچ ہوا اس ٹائم جن لوگوں نے اپنی پرچیزنگ کی تھی، اگر ابھی لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے، وہ الحمدللہ آج بھی پروفٹ کے اندر کھڑے ہیں. ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹائم کسی مختلف پوزیشن کے اندر اپنی بائنگ کی تھی تو وہ آج کتنی پرسنٹیج ان کی پروفٹ کے اندر ہے؟ جی ابھی چاہے مارکیٹ جتنی مرضی نیچے آ گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے بحریہ کے تحت اسٹارٹ میں بکنگ کرائی تھی 2014-15 میں، وہ ایٹ لیسٹ ڈبل ٹو ان کی پرائسز اگر بحریہ کی کمپیریزن میں دیکھیں جتنے میں انہوں نے بکنگ کرائی تو وہ ڈبل پرائس کے جو 2014 والے ہیں وہ سارے ڈبل پرائس پہ کھڑے ہیں. لیکن میں دوسرے آسپیکٹ سے یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ کے اندر جتنی جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، آپ کسی بھی پروجیکٹ کی جو لانگ لاسٹنگ ہے یا اس کے فیوچر پراسپیکٹس ہیں یا فیوچر اپریسیشن ہے، اس چیزوں کو میئر کرتے ہیں اس کی ایگزسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے. کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اگر اس کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہو، وہ اپنے جتنے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے جتنی میکسیمم فیسلٹیز وہاں اویلیبل ہوں، جتنا وہ لیونگ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، اتنی اس کی پراسپیرٹی، اس کی فیوچر میں اس کے جو اپریسیشن ہے یا کیپٹل اپریسیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایف اینڈ بٹس کا شکار ہیں، جو پراپر ڈیسیجن نہیں لے رہے، شاید انہوں نے بحریہ کے آن گراؤنڈ آ کے فزیکلی دیکھا نہیں ہے. جو بندہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو آ کے فزیکلی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا رقبہ ہے، آپ مین گیٹ سے لے کے 20 کلومیٹر تک سارا بحریہ ڈیولپ ہے، اور رائٹ لیفٹ پہ ساری چیزیں، ایون کہ اگر وہاں گھر نہیں بنے، ابھی اگر کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی، بحریہ نے اپنا جو انفراسٹرکچر ورک ہے وہ 100% کمپلیٹ کر لیا. تو ڈیفینیٹلی ایسی سوسائٹیز جو ماڈرن بھی ہوں، ڈیولپ بھی ہوں اور ریزیڈنٹس کے لیے اتنا ویلکمنگ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پروفیٹیبلٹی پہ یا اس کے فیوچر اسپیکٹ سے تو کوئی کویشچن رہ ہی نہیں جاتا. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو کلائنٹس بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہاں اپنی فیوچر میں اپریسیشن یا کوئی اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بحریہ ضرور وزٹ کریں. بحریہ وزٹ کریں گے تو آپ کچھ خود وٹنس کریں گے، جائے آئی وٹنس کریں گے یا خود ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو ڈیسیژن کرنا زیادہ آسان ہو جائے. جی جیسے کہ ابھی فیس بھائی نے بتایا، یہ میں انشور کرتا ہوں اس بات کو کہ جو لوگ بحریہ ایک دفعہ وزٹ کر سکتے ہیں وہ اس بات کو انشور کر رہے ہوں گے. لیکن ہم بھی الحمدللہ بحریہ کے اندر ریزیڈنس، میں آپ کو بتاتا تھا کہ پچھلے 6-7 سال کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کے اندر کسی سٹی میں نہیں ہوئے گی جتنی اس بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہوئی ہے، جتنا انفراسٹرکچر اس بحریہ ٹاؤن کراچی کا اچھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہائی رائز، جیسے آپ مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں، جناح کے اوپر آپ کو کمپلیٹ 100% ہائی رائز بلڈنگ ملتی ہیں. پورے پاکستان کے اندر آپ کو کوئی ایسا ایونیو یا کوئی ایسا روڈ یا کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی جہاں پہ آپ کو اتنا 100% کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہو، ہائی رائز بلڈنگ کے اندر لوگ آپریشن کام کر رہے ہو. بیسیکلی ہمارا تعلق ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر سے. ہم بھی اپنی ہاؤسنگ کے اندر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ریزیڈینشیل کے اندر، کمرشل کے اندر. ابھی ہم حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گراؤنڈ کے شو رومس کے اندر، آپ کے پاس ابھی کوئی آپشن اویلیبل ہے تو پلیز ان کو آگاہ کریے گا. جی کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز الحمدللہ ہمارے 10 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں آن سائٹ، الحمدللہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سب سے جو سالڈ انویسٹمنٹ ہے وہ عام طور پہ گراؤنڈز یا شو رومس کی سمجھی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو بجٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہمیں اسٹارٹنگ جو بجٹ ہے وہ 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ سے بجٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر 4-4.5 کروڑ کے شو رومز ہے. لیکن یہ ایک سالڈ انویسٹمنٹ ہے. ایک تو اس میں کیپٹل اپریسیشن کے پرسنٹیج ایکسپیکٹیشن انکریز ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا اس سے بڑا زبردست رینٹل جو ییلڈ ہے اس کا بڑا زبردست نکلتا ہے. آپ بحریہ کے اندر یا آپ کسی ایریا میں بھی کوئی ریزیڈینشیل پراپرٹی آپ بائی کرتے ہیں تو وہاں رینٹل ییلڈ جو ہے جو پر اینم وہ اپروکسیمیٹ کوئی 3% 4% نکلتا ہے. لیکن آپ وہی انویسٹمنٹ اگر کمرشل پروجیکٹ میں کریں، اسپیشلی گراؤنڈز میں کریں، تو اس کا رینٹل پر اینم جو ییلڈ ہے وہ اپروکسیمیٹ
کوئی 8-9% یا 10% نکلتا ہے جو کہ کمپیریٹیولی بہت زبردست ہے. تو ہمارے پاس انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر کچھ پروجیکٹ تو ہمارے ایسے ہیں جس میں اسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے, نیئر کمپلیشن ہے, 6 سے 8 ماہ میں یا میکسیمم سال میں اس کے پروجیکٹ ہینڈ اوور ہونے والے ہیں. اس میں بھی ہمارے پاس شو رومس کی اویلیبلٹی ہے جس میں ٹیک مال کے گراؤنڈز اویلیبل ہیں ہمارے پاس, اور لیک ویو ہے, کیلیفورنیا ریزیڈینشیا ہے, اس کے علاوہ تھیم پارک ہے. تو یہ سارے وہ لوکیشنز ہیں جو اپنی اٹریکشن پوائنٹ آف ویو سے یا کمرشل ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی جاندار لوکیشنز ہے. تو آن گراؤنڈ اگر بنتے ہوئے پروجیکٹ میں آپ بک کروانا چاہ رہے ہیں تو ایک زبردست آپشن ہے, آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. آپ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا بیٹی ڈون میں آفس ہے, آپ اس کو وزٹ کر کے یہ دیے نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی, یہ تھے آج ہمارے ساتھ حفیظ بھائی. جیسے کہ انہوں نے آپ کو ابھی جو پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتایا, اور کیلیفورنیا کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بریف کیا. اور اگر آپ اوورسیز پاکستانی اور اپنا ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کمرشل کے شو رومز اویلیبل ہیں, آپ حفیظ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے سوشل میڈیا کو فالو کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.